بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو اہم اس لیے ہے کہ اس میں والد گرامی حسنین کریمین داماد نبی شوہر جگر گوشہ رسول ابو طالب کے لال حیدر قرار حضرت سیدنا مولا علی کی پیدائش سے قبل رحم مادر سے جڑے واقعات آپ کو بیان کرنے والے ہیں، جو شاید ہی اتنی سچائی کے ساتھ آپ کو پہلے کبھی کسی نے بتائے ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ علی کی محبت صرف مومنوں کے دل میں ہوتی ہے، مومن ہی صرف علی سے محبت کر سکتا ہے۔ یہ منافق کی بس کی بات ہی ہے ہی نہیں کہ وہ علی سے محبت کر سکے، اس لیے مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے کا معیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ دراصل نفاق بھی دل میں چھپا ہے اور ایمان بھی دل میں چھپا ہے۔ اب جو دل میں چھپا ہے اس کو نہ آپ جان سکتے ہیں اور نہ میں جان سکتا ہوں، یہ کام تو غیب کا ہے، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار دے دیا کہ محبت علی کے ذریعے مومن کو پہچانا کرو اور بعض علی کے ذریعے منافق کو پہچانا کرو۔ اس لیے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مجمع میں ہم چلے جاتے ہیں کہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں، اس وقت داماد رسول سیدنا علی کا ذکر کرتے۔ آپ کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے ہم ان کو مومن سمجھ لیتے، اور جن کے چہرے اتر جاتے ہم ان کو منافق سمجھ لیتے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدنا علی کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس وقت حضرت علی کے والد محترم حضرت ابو طالب ایک سفر پر روانہ ہوئے، اور وہ صرف یمن کا سفر تھا۔ آپ یمن کے سفر پر تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں آپ کو کسی نے بتایا کہ یمن میں کوئی شخص ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہے، وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے، اللہ نے اسے آسمانی کتابوں کے علوم عطا کیے ہیں۔ کتابوں میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو طالب اس کے پاس پہنچے تو اس کی عمر کی وجہ سے اس کی پیشانی کی چمڑی اتنی لٹک گئی تھی کہ وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے اپنی چمڑی اٹھا کر دیکھتا تھا۔ 300 سال کا شخص کتنی عمر والا ہوگا۔ جیسے ہی حضرت ابو طالب پہنچے، اس شخص کا نام مشرم بتایا جاتا ہے، تو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر پوچھتا ہے، کیا تم مکہ کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ کہا کہ پھر آپ کا نام عبد مناف ہوگا اور دنیا آپ کو عمران کہتی ہوگی؟ فرمایا کہ ہاں یہ بھی ہے۔ کہا آپ کا تعلق کیا قریش سے ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہ بھی ہے۔ کہو بنو ہاشم سے؟ فرمایا کہ ہاں یہ بھی ہے۔ کہنے لگا کہ کیا آپ کا کوئی بھائی ہے جس کا بیٹا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ فرمایا کہ ہاں بالکل یہ بھی ہے۔ کہنے لگا کہ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی عمر 30 سال کے قریب ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کی عمر جب 30 سال کو پہنچے گی تو اللہ اس کے چچا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا کرے گا، اس کا نام علی ہوگا۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو اس کے والد آپ ہیں اور وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس وقت تک آپ کو علم نہ تھا کہ آپ کی بیوی مراد سے ہے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، تم نے بڑی باتیں کی، یہ بتاؤ کہ تم سچے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کیا دلیل چاہتے ہیں مجھ سے کہیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمانے لگے کہ یہ جو درخت ہے یہ خشک ہے، اس کے لیے دعا کر دو کہ یہ ہرا ہو جائے اور اس میں ابھی پھل پیدا ہو جائیں۔ اس نے دعا کی تو وہ ہرا بھی ہو گیا اور پھل بھی پیدا ہو گیا۔ اس پر حضرت ابو طالب کو یقین ہوا کہ یہ سچا ہے، اور اس سے فرمانے لگے کہ تجھے یہ ساری معلومات کیسے معلوم ہوئی؟ وہ کہنے لگا، میں دعا کرتا رہا کہ اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ جائے، اس سے پہلے آخری نبی کے خاندان کے کسی فرد سے میری ملاقات کروا دے۔ پیاسے سے پانی کی قدر پوچھو، بھوکے سے کھانے کی قدر پوچھو۔ وہ شخص حضرت ابو طالب سے کہنے لگا، اے ابو طالب، میں تو وہاں جا نہیں سکتا، جب آپ وہاں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ کاش کہ اس وقت میں ہوتا جب وہ نبوت کا اعلان کرتے۔ حضرت ابو طالب کو انتظار تھا کہ مجھے جلدی سے مکہ پہنچنا ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ اس شخص نے جو باتیں کہی ہیں
وہ سچ بھی ہیں یا نہیں؟ جیسے ہی مال فروخت ہوا آپ واپس مکہ پہنچے اور فاطمہ بنت اسد سے ملاقات کی، اور تو فاطمہ بنت اسد نے پہلی بات یہی کی، مبارک ہو، گھر میں کسی کی آمد ہونے والی ہے۔ میر سید محمد بلگرامی کے حوالے سے جب مولائے کائنات اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس تشریف لاتے اور حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں موجود ہوتی، تو اس وقت وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ حالانکہ پیٹ میں آنے سے پہلے ایسا کبھی نہیں تھا، لیکن اب جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تم کھڑی کیوں ہو جاتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس قدر قوت لگاتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کھڑے ہو جانا پڑتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی جس کی قوت کا یہ عالم ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کی طاقت و قوت کا کیا عالم ہوگا؟ میر صاحب یہاں تک لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میرے گھر میں آتے ہو تو میرے پیٹ کا بچہ جدھر سے جدھر تم جاتے ہو اس طرف گھوم جاتا ہے۔ علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرنے کا کس قدر خیال ہے، قربان جائے۔ یہاں ثابت ہوا کہ علی تو ماں کے پیٹ سے مغفرت لے کر آئے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احترام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد کو فرمایا، جو چہرہ میری طرف گھومتا رہتا ہے اللہ اسے اور بزرگی عطا فرماتا ہے۔ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ کی یہ شان اور منصب عطا فرمایا کہ حضرت حاجی ثناء اللہ پانی پیتے اور اپنی شہرہ آفاق تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، جب حضرت علی کی پیدائش نہ ہوئی تھی اس وقت بھی جب خالق کائنات نے آپ کی روح تخلیق کی تو آپ کو رسول اللہ کا بھائی، جنتی سرداروں کا باپ اور شیر خدا چن لیا گیا تھا۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔